انتخابات میں مسلسل ناکامیوں کے باوجود جماعت اسلامی الیکشن کے ذریعے تبدیلی کے نعرے پہ گامزد آخر کیوں؟ اصل میں کسی کو لاہور جانا ہے اور اس کے پاس خچر ہے اور بس میں بیٹھے کا پیسہ نہیں ہے تو کیا کرے؟ خچر پہ جائے گا نا. تو ہمارے پاس اس سے اچھا کوئی طریقہ ابھی تک معلوم ہی نہیں ہوا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہمیں دوسرا طریقہ بتا دیں، انشاءاللہ اس کو اختیار کر لیں گے. ایک چیز میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے کہ ایک وڈیرے کے بیٹے نے ایک قتل کر دیا، پکڑا گیا. وڈیرا ایک وکیل کے پاس پہنچا سٹی کورٹ. ایسے ہی وکیل کا چھوٹا سا تھا، اس نے کہا کہ صاحب میرے بیٹے نے قتل کیا ہے، وکیل صاحب اس کو بچانا ہے، مقدمہ لڑو گے آپ؟ کہاں لڑوں گا. کتنے پیسے لوگے؟ 50,000 روپے. وڈیرے نے سوچا کہ وڈیرے کے بیٹے کے جان کا ایشو ہے تو کیا میرا بیٹا 50,000 کا صرف ہے؟ یہ فضول وکیل ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بہت بڑے وکیل بس پہنچا کہ صاحب میرے بیٹے نے قتل کیا ہے، مقدمہ لڑو گے؟ اس نے لڑیں گے. کتنے پیسے لوگے؟ 50 لاکھ. بیٹے کہا ہاں یہ صحیح وکیل ہے. مقدمہ چلا جیسے چلتا ہے. جس دن فیصلہ آیا تو فیصلہ کیا آیا؟ سزائے موت. وڈیرے کے بیٹے کو سزائے موت. باہر نکلا تو پہلا والا وکیل وہاں گزر رہا تھا، پوچھا کہ کیا ہوا سائیں تمہارے بیٹے کا کیس کا فیصلہ ہونا کیا ہوا؟ اس نے کہا سائیں کیا کرنا تھا، 50 لاکھ روپے کا وکیل بھی کیا لیکن سزائے موت ہو گئی. پچھلے وکیل نے کہا اسی کام کے میں نے 50,000 مانگے تھے. یعنی سزائے موت تو ہونی تھی، تم 50 لاکھ خرچ کیے، 50,000 خرچ کرتے سزائے موت کے بدلے میں. تو میں کہتا ہوں جماعت اسلامی 50,000 والی ہے کہ دنیا میں 50 لاکھ خرچ کر کے بھی کسی نے کوئی کام کر دیا ہے؟ اسلامی حکومت لے آیا کوئی؟ یہاں ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو. چلیں، بہت سے لوگ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں. خلافت بتاتے ہیں خلافت ایسے قائم ہوتی ہے، لیکن معلوم ہے آپ کو خلافت کبھی کسی نے نہیں قائم کی ہے. خلافت قائم کرنے کی جدوجہد آج تک کسی نے نہیں کی. کامیابی ناکامی تو دور کی بات ہے. جو پہلی خلافت تھی اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ خلافت راشدہ. کسی جدوجہد سے قائم ہوئی تھی. نبوت کا ترکہ ہے، نبوت کا ترکہ. نبی اسلام دنیا سے تشریف لے گئے نبی کے طور پر، وہ خلیفہ نہیں تھے، تو آٹومیٹیکلی خلافت راشدہ قائم ہو گئی. پہلی خلافت نبوت کا ترکہ ہے. اب نبوت تو آنی نہیں ہے، ترکہ بھی نہیں ملنا. دوسری خلافت بنو امیہ، وہ خلافت راشدہ کا تلچھٹ ہے. خلافت بنو عباس وہ خلافت امیہ کا تسلسل ہے. اس کے بعد عثمانیوں کی خلافت، ترک عثمانیوں کی. ان کا حضرت عثمان بن عفان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عثمان خان ہوتے تھے ایک ترکوں کے. تو انہوں نے چھینی خلافت عباسیوں سے. قائم کس نے کی ہے خلافت؟ بتائیے ذرا مجھے. کیونکہ خلافت ایسے قائم ہوتی ہے؟ خلافت قائم ہی نہیں ہوتی ہے. ہاں اسلامی نظام کی ہم بات کرتے ہیں، اس کا بھی کوئی ماڈل موجود نہیں ہے. کوئی ماڈل موجود نہیں. اس لیے موجود نہیں ہے کہ اس طرح کی جدوجہد میں زمان و مکان کی بڑی اہمیت ہے. کہاں آپ ہیں، کس دور میں ہیں، کس زمانے میں ہیں، کس قوم میں ہیں، کن حالات میں ہیں، آپ کیسے ہیں، دشمن کیسے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایران میں پیدا ہوتے یا روم میں، یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، سوچا کیجیے، تو کیا یہی نتیجہ نکلتا جو اب نکلا عرب میں؟ اور آپ کی جدوجہد کا یہی طریقہ ہوتا، سرداروں کو دعوت دینا، اس سے آپ کی دشمنی ہے تو اس سردار کے دشمن سے دوستی کر لی، دشمن کے دشمن سے دوستی کر لی. یہ سب ہوتا؟ ہرگز نہیں ہوتا. عربستان میں نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی ریاست تھی، نہ کوئی بڑا شہر تھا. آپ کو تو واسطہ نہیں پڑا کسی بادشاہ سے. بادشاہ سے جب واسطہ پڑا پہلی بار قیصر روم سے، تو آپ خود بادشاہ بن چکے تھے، ایک سلطنت قائم کر چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ پڑا، یحییٰ علیہ السلام کا واسطہ پڑا، زکریا علیہ السلام کا واسطہ پڑا، تو ان کے تو سر قلم کروا دیا یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کے. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کے کہنے کے مطابق سولی پہ چڑھا دیا. موسیٰ علیہ السلام کو ملک چھوڑنا پڑا، مصر چھوڑنا پڑا. آج جو لوگ دین کا کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں یا اٹھیں گے،
انہیں منظم ریاستوں سے واسطہ ہے، طاقتور ملکوں سے واسطہ ہے، طاقتور فوجوں سے واسطہ ہے. تو کیا عرب کے قبائلی معاشرے کی طرح کام کریں گے آپ یہاں پر؟ وہی نتیجہ ہوگا جو ہو رہا ہے. آدمی خون مسلم بہہ رہا ہے کچھ حاصل کے بغیر بلا وجہ. یعنی ایک آدمی جو ہے گھر میں بکرے ذبح کیے چلا جا رہا ہے، بکرے ذبح کر کے کچرے میں پھینک رہا ہے. بھائی کیوں ذبح کر رہے ہو بکرے؟ کھانا نہیں جب نہیں ہے، نہ مہمان آئے ہیں، نہ تقریب ہے، نہ بکرے کیوں ذبح کر رہے ہو؟ تو ہم بھی اپنے جوانوں کو بکروں کی طرف ذبح کر رہے ہیں، یہ کروا رہے ہیں. اسی لیے کوئی اس کا لگا بندھا اصول نہیں ہے. اپنے زمانے کی اسلامی قیادت، اپنے زمانے کا مجتہد یہ طے کرے گا کہ آج اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے. مولانا مودودی نے، جماعت اسلامی نے یہ طے کیا کہ ہم رائے عامہ کو تبدیل کر کے، عوامی قوت کو ساتھ ملا کر، معاشرے کو تبدیل کر کے، الیکشن کے ذریعے سے تبدیلی لائیں گے. پورا من اپنی طرف سے کوئی تشدد نہیں کریں گے. ہاں کوئی ہماری جان لے لے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، ہم کسی کی جان نہیں لیں گے. مسلمان ملک میں تلوار اٹھانے کا کوئی تصور نہیں ہے جماعت اسلامی میں. آپ کے دستور میں لکھ دیا گیا یہ. اگلا سوال، تحریک انصاف نے بہت کم وقت میں ووٹ بینک بنا لیا ہے، جماعت اسلامی اب تک اپنا ووٹ بینک نہیں بنا سکی. جی مجھے اتفاق ہے آپ سے، ایسا ہی ہوا ہے. پھر کیا کریں؟ کیا ووٹ جمع کرنے کا کام کمہار کا کام ہے؟ کہ ایک کمہار کو کہا گیا کہ آج 100 مٹکے بنانے ہیں، اس نے 8 گھنٹے کام کیا، 80 مٹکے بنائے. اب آپ نے سے کہا کہ میاں تم نے 20 کم بنائے ہیں، تو 8 گھنٹے میں بنائے ہیں، اگر تم 10 گھنٹے کام کرتے تو 100 مٹکے ہو جاتے. فی گھنٹہ 10 مٹکے. حالانکہ مٹکا 1 گھنٹے میں نہیں بنتا ہے، میرا خیال 10 مٹکے نہیں بن سکتے 1 گھنٹے میں، میرا خیال ہے. میں نے بنتے ہوئے دیکھا ہے ویسے. ہاں بچے تو جانتے بھی نہیں ہیں کمہار کیا ہوتا ہے اور مٹکا کیا ہوتا ہے اور جس میں بناتے ہو کیا ہوتا ہے. تو ووٹر بنانا یا ووٹ بینک بڑھانا یہ مٹکا سازی کا کام نہیں ہے کہ گیلی مٹی گیلی کی آپ نے بنایا اور اس میں چاک کہتے ہیں اسے، آپ نے زیادہ گھنٹے لگا لیے مٹکا بن گیا. انسانوں کو تبدیل کرنا، انسانوں کی ترجیحات کو تبدیل کرنا، انسانوں کی رائے کو بدلنا، کسی کو کسی پہ ترجیح دلوانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے بھائی. بعض دفعہ تو بھائی نہیں قائل ہوتا، خاندان والے قائل نہیں ہوتے. تو اس لیے ووٹ بینک اگر جماعت اسلامی کا نہیں بڑھا تو آپ طریقہ بتا دیجئے نا، ایسے بڑھ جائے گا. جماعت اسلامی تو بڑی اوپن ہے، جتنی تجاویز جماعت اسلامی لیتی ہے اپنے لوگوں سے کوئی نہیں لیتا. باقی سب تابعداری کرتے ہیں، سب ہاری ہوتے ہیں، چاہے نواز لیگ ہو، مسلم لیگ ہو، QM ہو، ANP ہو. جماعت اسلامی میں تو کارکن کی سنی جاتی ہے اوپر تک، لیکن فیصلہ تو ایک ہی ہوگا نا. اور اس کا اصول یاد رکھیے، ڈسکشن گفتگو ہوگی دلائل سے، فیصلہ ہوگا گنتی سے. اور جس رائے کے حق میں کم ووٹ آئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بے وزن رائے تھی، وہ ہو سکتا ہے کہ بہت وزنی ہو، لیکن فیصلہ ایک کرنا ہے نا. حالیہ NA 120 کے الیکشن میں جماعت کو واجبی سے ووٹ ملے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا جماعت کے اپنے کارکن اور ہمدردوں نے بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا؟ یہ نتیجہ آنے والے الیکشن میں کیا؟ جی صحیح کہا آپ نے، کچھ داخلی سیاست کا بھی بلکہ بہت زیادہ اثر ہے اس پہ. پچھلے بلدیاتی الیکشن میں جو 2013 کے الیکشن ہوئے تھے وہاں تو یہاں ملے تھے 952 ووٹ، 952 جو 592 ہو گیا، تو اس لحاظ سے ٹھیک ملے. جو ضمنی انتخاب ہوا تھا، بلدیاتی الیکشن ہوا تھا، تو وہاں سب ووٹ ملا کے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹس کو ملے ہیں کوئی تقریباً 6000. اس دفعہ نہیں ملے. امیر جماعت نے پوچھا ایک صاحب سے کہ آپ یہاں کینڈیڈیٹ تھے اور شاید جیتے بھی ہیں کونسلر، آپ کو کتنے ووٹ ملے تھے؟ کہہ رہے 1400. تو انہوں نے سے پوچھا کہ اس دفعہ کتنے ووٹ پڑے آپ کے حلقے میں؟ کہہ رہے 9 ووٹ، 9. پوچھا کیوں؟ کہ نہیں تو میرے خاندان کے ووٹ ہیں. وہ نکلے ہی نہیں سرے سے کام کرنے کے لیے. کچھ اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ خود کینڈیڈیٹ بننا چاہتے تھے، اس سے نہیں نکلے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. دوسری بات یہ کہ جماعت میں تنظیمی طور پہ کمزور ہے وہاں پہ اس جگہ پر. تیسری بات یہ کہ وہ ہمیشہ نون لیگ ہی جیتتی رہی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ 2 ایسی پارٹیاں پیدا کی گئی ہیں. کہاں پیدا کی گئی ہیں؟ مرکز آگ و آہنگ میں، جو اس ملک کی نادیدہ حکمراں جماعت ہے، انہوں نے ایک اہل حدیث حضرات کی ایک جماعت بنا دی
اور ایک بریلویوں کی بنا دی. تو اہل حدیث ووٹ چلے گئے 5,500 ادھر اور بریلوی ووٹ چلے گئے 7,000 ادھر. اور مولانا فضل الرحمان ہوں گے تو دیوبندی ووٹ ہو جائے گا ادھر. تو مذہب کے نام پہ اگر فرقوں میں لوگ ووٹ دیں گے تو ادھر جائے گا. برادریوں میں دیں گے تو برادریوں میں پٹھان ووٹ چلا جائے گا عمران خان کو, پنجابی ووٹ چلا جائے گا نون لیگ کو. لیکن پنجاب میں کشمیری ووٹ ادھر چلا جائے گا اور آرائی ووٹ ادھر چلا جائے گا. ہر جگہ کہیں نہ کہیں تقسیم تو ہوتی ہے نا. تو آپ کے پاس تو ووٹ آئے گا, نظریاتی ووٹ ہوگا. بلکہ کبھی سوچئے آپ کے میاں طفیل محمد صاحب نے 70 کے الیکشن میں ہار گئے تھے, جس میں لاہور میں 38,000 ووٹ لیے تھے. 38,000 ووٹ. تو میاں صاحب تو نہ عوامی آدمی تھے نہ انتخابی آدمی تھے. وہ کس چیز کا ووٹ تھا؟ جماعت اسلامی کی دعوت اور کام کا ووٹ تھا. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ الیکشن کے طریقے سے لڑیں اور سیاسی آدمی ہونا چاہیے. تو میاں طفیل محمد کون سے سیاسی آدمی تھے جانتے ہیں نا آپ؟ تو اکھڑ آدمی تھے, سخت بات کر دیتے تھے, کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے, جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے ڈنگے کی چوٹ پہ کہتے تھے. اور 30,000 ووٹ لیے تھے بھائی لاہور میں. بھٹو کا ریلا آیا ہوا تھا, وہ ریلا اگلے 20 سال رہا. ساری سیٹیں پیپلز پارٹی جیتا کرتی تھی لاہور کی. اور اب پیپلز پارٹی کو وہاں کتنے ووٹ ملے ہیں اسی حلقے میں؟ 1400. اچھا, اس پر باتیں کوئی نہیں کر رہا ہے. اور جماعت اسلامی جس نے 2013 میں 952 ووٹ لیے تھے, اس نے وہی فگر آگے پیچھے کر کے لے لیے ووٹ 592. تو جماعت اسلامی والوں کے ہاتھ پر پھولے ہوئے ہیں. فیصلوں پہ اطمینان قلب کیوں نہیں؟ کچھ وجہ آپ ہیں اور کچھ وجہ فطری بھی ہے. اطمینان قلب اللہ دیتا ہے, اطمینان اللہ سے مانگا کریں. یہ بات یاد رکھیے. کوئی بڑے سے بڑا حکیم آ جائے, ماہر نفسیات آ جائے, مقرر آ جائے, مدلل گفتگو کرنے والا آ جائے, علم کلام کا ماہر آ جائے, آپ کو چپ کرا سکتا ہے. چپ کرانا اور چیز ہے, مطمئن کرنا دوسری چیز ہے. میری بولتی بند کروا سکتے ہیں آپ, لیکن کیا میں دل سے مطمئن ہو گیا آپ کی بات پر, یہ الگ چیز ہے. اور میں اسے بالکل بے بسی میں پہلے دن اعتراف کر لیتا ہوں, میں کسی کو مطمئن نہیں کر سکتا. یہ کام اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے, مجھے دیا ہی نہیں ہے, تو میں کیوں خواہ یہ کام کروں؟ تو اگر اطمینان قلب نہیں ہے تو اللہ سے مانگیے. لیکن اللہ کی طرف سے دینے کی بھی کوئی اسباب ہوتے ہیں. اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیے. بہت سی جیسے اپنی مثالیں دی نا, مذاق میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں جن کو آپ مذاق سمجھ کے بھول جائیں گے تو بیکار ہو گئیں. لیکن آپ ان کی اہمیت دے کے سوچیں گے کہ بھئی ایک راستے پہ چلنا ہو, ایک شہر جانا ہو, ایک گاڑی میں بیٹھتا ہو, ایک شادی کرنی ہو, ایک نوکری کرنی ہو, تو آدمی بالآخر کوئی فیصلہ کرتا ہے نا, بیٹھا تو نہیں رہتا. تو جماعت اسلامی کو اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے, لڑنا کہ نہیں لڑنا, کس کے ساتھ لڑنا کس کے ساتھ نہیں لڑنا, کوئی فیصلہ کرے گی. اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ جو 100% درست ہو, اگر مگر کے بغیر ہو. تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ بدنیتی سے فیصلے نہیں ہوئے, نیتیں ٹھیک ہیں, ذاتی غرض نہیں ہے, حالات آڈ ہیں آپ کے لیے, آپ اصلی سونا بیچتے ہیں منڈی میں, بازار میں, پوری دکان بازار بھرا ہوا ہے امیٹیشن جیولری سے. اچھا میں تو نہیں, مجھے جو ہے سمجھ نہیں آتا امیٹیشن اور سونے کی. گھر میں مسئلہ ہوتا ہے, کچھ گری ہوئی میں اٹھا کے دیتا ہوں بیوی کو, دیکھو تمہاری فلاں چیز گری ہوئی ہے, برباد کر رہی ہو انگوٹھی یا فلاں چیز. وہ کہتی ہے کہ امیٹیشن ہے. تو میں پوچھتا ہوں یہ کیسے پتہ چلا تمہیں امیٹیشن ہے؟ عورتوں کی نگاہ بڑی زبردست ہوتی ہے, پہچان لیتی ہیں. میں تو دھوکہ کھا جاتا ہوں. تو پوری قوم دھوکہ کھا رہی ہے, امیٹیشن جیولری خرید رہی ہے کہ جناب وہ سونا جو 50,000 روپے تولہ ہے وہ تو 5,000 روپے کلو مل رہا ہے. رش لگا ہوا ہے. اب سنار صاحب پریشان کہ کیا کریں, قیمت گرا دیں تو برباد ہو جائیں گے, سونے میں تو زیادہ گنجائش نہیں ہوتی. تو بھی دکان بند کر کے امیٹیشن بیچنے لگے. تو آپ کے بیچنے کی کیا ضرورت ہے, آلریڈی بہت سارے لوگ موجود ہیں دکان پہ. تو آپ کا مال خالص ہے, کم خریدار آئیں گے, مشکل سے آئیں گے, لیکن مال آپ کے پاس ٹھیک ہے, اس پہ دھیان رکھیے, اس پہ شک مت کیجیے. اور آپ نے اس کو امیٹیشن سمجھ کے اسی ریٹ پہ بیچنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا, دیوالیہ ہو جائیں گے. جو تھا وہ بھی نہیں رہے گا, عزت سادات بھی چلی جائے گی. ترکی میں اسلام کا نام لیے بغیر رجب طیب اردوان نے, اچھا اردوغان نہیں ہے, خیال رکھیے, اصل نام ان کا ایردوان, الف یہ رے دال والی ایردوان. کیا انتخاب جیتنے کے لیے اسلام کا نام نہ لیا جائے؟
پہلے ترکی کو ترکی بنانا پڑے گا، ایک مصطفیٰ کمال پاشا لانا پڑے گا یہاں پر جو اسلام پر پابندی لگا دے، قرآن عربی میں چھاپنے پر پابندی لگا دے، اور مسجد کے باہر شلوار قمیض پہننے پر پابندی لگا دے، داڑھی رکھنے پر پابندی لگا دے، برقعے پر پابندی لگا دے، کتوں کے نام رکھے صحابہ کے نام پر، شراب کو قوم مشروع قرار دے دے، اور ایک جابرانہ حکومت قائم کر کے دیندار لوگوں کو جہاز پر بٹھائے کہ مکہ بھیج رہے ہیں آپ کو، اور جب پہنچے بحر روم میں تو اسے تارپیڈوں کے ذریعے ڈبو دے. یہ ایک پہلے کرنا پڑے گا. اس کے بعد 2 نسلیں گزریں گی، 3 نسلیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کا اردوان آ جائے گا. تیار ہیں اس کے لیے آپ؟ ہر ملک کے حالات الگ ہوتے ہیں. ترکی کبھی غلام نہیں رہا، ان میں غلامی کی کوئی خوب نہیں ہے، اس لیے منافقت نہیں ہوتی ان کے یہاں. جو آدمی اسلام پر قائل نہیں ہے اسلام کا، اس کی زندگی مکمل غیر اسلامی ہے. جب مصطفیٰ کمال کا انتقال ہوا تو اب سوال پیدا ہوا کہ تدفین کیسے کی جائے، جنازہ کون پڑھائے، کیسے پڑھایا جائے. بحث چل رہی تھی تو ان کے جو نائب صدر تھے جو بعد میں صدر بنے، انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کمال کا نماز جنازہ پڑھانے کا مطلب مصطفیٰ کمال کی نظریات کی شکست ہے. چنانچہ بغیر نماز جنازہ کے تدفین ہوئی. ہم مزار پہ گئے، انقرہ اعظم کا مزار سے بڑا زیادہ شاندار ہے. تو پہلے تو میں سمجھا کہ شاید فرعونوں کے زمانے کی کوئی تعمیرات ہیں، وہی اسٹائل تھا. اندر داخل ہوئے، بہت بڑا ہال، اس میں ایک قبر تھی. تو وہاں فاتحہ پڑھنے پر پابندی ہے، آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. ہم نے کرنی بھی نہیں تھی. جس آدمی کو خود نہیں چاہیے، میں کیوں دعا کروں کہ اللہ میں جنت بھیج جائے، جو جانے نہیں چاہتا. آج میرے ایک دوست تھے جو امریکہ سے آئے تھے، انہوں نے کہا شاید چھت پر دیکھیں، چھت پہ غور کریں گے، دیکھیں یہ ڈیوڈ اسٹار بنا ہوا ہے اس طرح سے. ایسے نظر نہیں آتا، غور کریں گے تو نظر آئے گا ڈیوڈ اسٹار. تو وہاں جو ہے اچھا کوئی رش نہیں تھا، اکا تو کئی لوگ تھے. تو ان کی نماز جنازہ نہیں ہوئی کیونکہ اس سے ان کے نظریات کو شکست ہوتی. ترکی اس انتہا پر پہنچ گیا تھا. آج بھی صدر کھل کر کے نہیں کہہ سکتا کہ ترکی اسلامی ریاست ہے. وہ ملت کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ ملت اس کا متبادل بنایا ہے. اس لیے دستور آج بھی سیکولر ہی ہے. انہوں نے فوج کو، عدلیہ کو، اور جو اور لوگ تھے ان کو کمزور تو کیا ہے لیکن مکمل تبدیل تو نہیں کیا ہے نا. اور یہ خطرہ آج بھی باقی ہے. ایک آدمی کو شوٹ کر دیں، پارٹی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو سب کو جمع کر کے رکھ سکے. اللہ سے زندگی دے، جہاں تک وہ لے آیا ہے ہم سے بہت پیچھے ہیں ابھی وہ اسلامی لحاظ سے. نواز شریف صاحب کوشش کرتے تھے کہ ادھر آ جائیں، کہ ترکی یہاں ہے نا، اس کی تعریف واہ واہ ہو رہی ہے تو ہم یہاں سے یہاں آ جائیں. ارے بھائی یہ پسپائی ہے، یہ پیش قدمی ہے، یہ پسپائی ہے. تو اس کا ہمیشہ سمجھیں کہ ہر ملک کے حالات الگ ہیں، قومیں الگ ہیں، تاریخیں الگ ہیں. ان کو نظر انداز کر کے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو ناکام ٹھہریں گے. جماعت اسلامی بے وزن کیوں ہو گئی؟ کارکنان قیادت. کون بے وزن ہوا ہے بھائی؟ جماعت اسلامی خود اپنی نگاہ میں بے وزن ہو گئی ہوگی، لیکن آپ کو دشمن تو بہت وزن دیتا ہے اور وہ ساری ترکیبیں کرتا ہے کہ آپ کا وزن کہیں محسوس نہ ہو. دنیا میں اس وقت اسلام کا جو تصور زیر بحث ہے، جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دین دشمن قوتیں چالیں چلتی ہیں، وہ تصور ہے جو مولانا مودودی کا دیا ہوا ہے. کمپریہنسو، ڈائنامک، پروگریسو لیونگ کانسیپٹ. ڈائنامک، کمپریہنسو یعنی کہ بہت تحریکی یا حرکی، ہمہ پہلو ہمہ جہتی، اور ایک اور استعمال کرتا ہوں آرگینک، نامیاتی، جو گرو کرتا ہے درخت کی طرح، جس کے پتے نئے آ جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، پتے نئے آ جاتے ہیں. اور آم کا درخت ہے تو آم ہی رہتا ہے، وہ نیم نہیں بن جاتا، لیکن پتے نئے آتے ہیں، پرانے پتے نہیں ٹانگے جاتے. تو اسلام کا یہ تصور ہے، ہر کی تصور، تحریکی تصور، اسی کی مخالفت ہو رہی ہے نا. ورنہ صوفی اسلام کے لیے تو بڑا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. صوفی اسلام کے لیے بڑا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. آپ صوفی بن جائیے، بڑا پیسہ ملے گا.
آپ 2 رکعت کی امامت پہ قانع ہو جائیے، بڑا سکون ملے گا. آپ مسجدوں اور مدرسوں تک محدود رہ جائیے، بڑا فنڈ ملے گا آپ کو. لیکن جس دن آپ نے کہا کہ دنیا پہ ابلیس کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے، شیطان کی حکمرانی نہیں چاہیے، رحمان کی حکمرانی ہوگی، بس وہیں سے آگ لگ جاتی ہے. یہ تصور تو آپ کا دیا ہوا ہے نا. جب اسلامی ختم بھی ہو جائے تو تاریخ میں ایک تبدیلی تو لے آئی گئی ہے، وہ آ گئی تبدیلی. باقی اس کو کسی جگہ عمل میں ظہور میں آنے میں ٹائم لگے گا، لگ رہا ہے. ہمارے ایک سینئر ایک مربی ہیں، باہر رہتے ہیں پاکستان سے، انہوں نے ایک نیا فلسفہ بنایا ہے جو بہت ہی اٹریکٹیو ہے. انہوں نے کہا کہ آج سے 70-75 سال پہلے مسلم دنیا ایک کرب میں مبتلا تھی، وہ آزادی کا کرب تھا، جسمانی آزادی کا، جس کے نتیجے میں 55-56 مسلمان ملک وجود میں آئے. آج مسلمان جس اذیت سے گزر رہے ہیں، جس کرب سے گزر رہے ہیں، یہ ذہنی آزادی کی جنگ ہے. اسے مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ وہ نڈھال کیے ہو رہے ہیں. یہ ساری قربانیاں، یہ سارا کرب ان کی ذہنی، فکری اور تہذیبی آزادی کی صورت میں طلوع ہوگا. یہ مجھے ایک نیا آئیڈیا لگا اور بڑا اٹریکٹیو لگا کہ آپ مایوس نہ ہوں. اس سب کے نتیجے میں بالآخر یہ ہوگا، ممکن ہے کہ میری زندگی میں نہ ہو، میرے بعد والوں کی زندگی میں ہو، لیکن ہو کے رہے گا کہ مسلمان ذہنی، فکری اور تہذیبی طور پر مغرب کے دباؤ سے، چنگل سے، غلامی سے نکلیں گے، آزاد ہوں گے. پھر وہ صحیح معنوں میں آزادی کا دور ہوگا. پھر وہ اپنا جہاں خود بنائیں گے. ارکان جماعت کا کسی بات یا نظم کے فیصلے پر نظم سے اختلاف کی وجہ سے غیر فعالیت کا شکار ہونا اور کسی سطح کے اجتماعات میں شرکت نہ کرنا آپ کی نظر میں مجموعی طور پر جماعت کے کام کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے؟ بعض دفعہ تو فائدہ مند ہوتا ہے. کوئی ایسا فرد جو ٹربل میکر ہو، وہ گھر میں بیٹھ جائیں تو آپ اہتمام کریں کہ نہ اٹھیں، کچھ لوگ اس کام پہ لگا دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ایکٹیو ہوں گے تو اور لوگوں کو بگاڑیں گے. اچھا، مجھے نہیں پتا کس کے پس منظر میں ہے سوال بھائی، میں اس پس منظر سے آزاد ہو کے کہہ رہا ہوں. یہ تو ایک جنرل سی بات ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی اگر افرادی قوت میں کمی ہوگی اور خاص طور سے منجھے ہوئے پرانے لوگ، تو نقصان تو اس کا ہوگا. اور پہلی والی کیٹیگری میں تو اکا دکا لوگ ہوتے ہیں. زیادہ تو یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کسی بیہیویئر کی وجہ سے، کسی رویے کی وجہ سے، کسی فیصلے کی وجہ سے. اب بعض لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں کسی آدمی کی وجہ سے بھی، تو انہیں کاٹ نہیں دینا چاہیے، رابطہ رکھنا چاہیے. جبرن تو کام نہیں کرا سکتے آپ، رابطہ رکھیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ 15 سال تک جو لوگ غیر فعال رہے وہ بالآخر آئے. ایک ہوتے تھے افتخار احمد صاحب مرحوم، اللہ جنت نصیب کرے ان کو، بہت اچھے آدمی تھے جو ایم پی اے رہے تھے. ہم نے تو پہلے کا دور نہیں دیکھا ان کا. وہ بھی کسی اسی طرح کی صورتحال میں گھر بیٹھ گئے تھے لمبے، ہم نے بیٹھے ہی بھی دیکھا ان کو. پھر وہ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں ایکٹیو ہوئے، نعمت صاحب نے ان کو نکالا اور پھر نائب امیر بنا لیا، اور نائب امیر رہے وہ. پھر آخر میں جسارت کے سی او رہے، اور بہت اچھے سی او رہے وہ. اور بہت، تو اس سے مجھے سمجھ میں بات آئی کہ اگر کوئی 10 سال 12 سال 15 سال گھر میں بیٹھا ہوا بھی ہے اور اس سے اپنا نظریہ تبدیل نہیں کیا ہے، دین سے نہیں پھرا ہے، برائیاں نہیں اختیار کر لی ہیں، میرا رابطہ ہے، تو ایک دن وہ رابطہ کام آئے گا. رابطہ رکھیے. یہ دوسرا سوال بھی ہے، جماعت کے کام کو بڑھانے کے لیے عملی طور پر ایسی مخصوص کون سی سرگرمی ہو سکتی ہے جس سے ارکان و کارکنان میں تحریک پیدا کیا جا سکے؟ دیکھیں، تحریک تو صرف آپ کا نظریہ اور آپ کا ایمانی جو حصہ ہے وہی کر سکتا ہے. دنیا میں تحریک پیدا ہوتی ہے لالچ سے. ہماری لالچ کیا ہے کہ جماعت اسلامی جیتنے والی ہے، سب کو پیسے ملیں گے، پلاٹ ملیں گے. ظاہر ہے اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ آپ نے جیتنا ہے فی الحال، اور جیت بھی جائیں گے تو پلاٹ مجھے کون سا دیں گے آپ؟ تو یہ تو محرک نہیں ہو سکتا. تو کون سا جذبہ ہے؟ اسی شہر کراچی میں ایم کیو ایم کے مقابلے پر، آج سے 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 93 کے 90 کے الیکشن میں، 88 کے الیکشن میں، قومی اسمبلی کا الیکشن الگ ہوتا تھا، صوبائی اسمبلی کا الگ ہوتا تھا. تو قومی اسمبلی کے دن ضمانت ضبط ہوتی تھی، اور صوبائی اسمبلی کے دن جماعت اسلامی کے لوگ ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. وہاں پر لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یار پاگل ہو تم لوگ، کیسے جنونی ہو، کیوں آ گئے ہو آج؟ کہتے تھے کہ کوئی ووٹ نہ دے، ہم اور ہمارے گھر والے دیں گے، لیکن ہم موجود رہیں گے فیلڈ میں.
اور شام کو ہار کے سکون سے سوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم نے بات صحیح کہی ہے, کوشش پوری کی ہے, لیکن ظاہر لوگوں کے دلوں پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. لوگوں نے MQ ووٹ دیا, ٹھیک ہے MQ جیت گئی, لیکن اس کے نتیجے میں کیسے چھوڑ دیں اس کام کو؟ اگر سب لوگ جھوٹ بولنے لگیں تو کیا میں سچ بولنا چھوڑ دوں؟ سارے لوگ خیانت کرنے لگیں تو کیا میں ایمانداری ترک کر دوں؟ سارے لوگ بدکار ہو جائیں تو کیا میں اپنا دامن آلودہ کر لوں؟ نہیں نا. تو سارے لوگ اگر دوسروں کو ووٹ دیتے ہیں تو کیا میں بھی دوسروں کو دینے لگوں؟ سارے لوگ اگر کسی اور کو جیتتے جتواتے ہیں تو کیا میں میدان سے آؤٹ ہو جاؤں؟ موٹی سی بات ہے. یہ آپ کا ایمانی اور نظریاتی جو آپ کا انسان ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے. اس انسان کو جگائیے. مجھے جماعت اسلامی کی انتخابی ناکامیاں وہ دکھ تو دیتی ہیں جو فطری طور پر ہر انسان کو ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, لیکن مجھے فرسٹریٹ نہیں کرتی, مجھے مایوس نہیں کرتی. مجھے جو فرسٹریٹ اور مایوس کرتی ہے وہ داخلی لڑائیاں, داخلی پولیٹکس, داخلی چال بازیاں, اس سے میرا دل بہت خراب ہوتا ہے. پاکستان میں انتخابی عمل مکمل طور پر ہائی جیک نظر آتا ہے. اس صورت میں الیکشن لڑنا کیسا ہے؟ نہ لڑیے بھائی. آپ اس سسٹم کو اگر ٹھیک نہیں کر سکتے تو نہ لڑیے, لیکن کیا آپ کے نہ لڑنے سے سسٹم ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ رہیں گے موجود تو آپ کی آواز ہوگی. آپ اسمبلی میں 2 ارکان بھی ہوں گے تو آپ کی رسائی ہوگی, فیصلوں میں آپ شریک ہوں گے, کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوں گے. جو 73 کا دستور بنا پاکستان میں, اس طرح اسلامی دستور کوئی نہیں ہے کسی دنیا میں, کسی مسلمان ملک کا نہیں ہے, کسی مسلمان ملک کا نہیں ہے. اس وقت کیا جماعت اسلامی بڑی پارٹی تھی؟ 4 ارکان اسمبلی تھے, 3 رہ گئے تھے, ایک کو شہید کر دیا تھا ڈاکٹر نذیر کو, 3 رہ گئے تھے. ساری اپوزیشن مجموعی طور پر اس کا یہ وزن تھا کہ اسمبلی سے ہاتھ پر پکڑ کے باہر پھینکا گیا کئی بار. لیکن بھٹو صاحب جو چاہتے تھے کہ سوشلسٹ دستور بنے, صدارتی دستور بنے, اسلام کا ذکر بھی نہیں آئے, وہ ناکام رہے اس میں. ایک سوال ہے کہ پنجاب کے بڑے شہروں میں جماعت اسلامی آج تک اپنا ووٹ نہیں بنا سکی. اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال آیا ہے کہ پاکستان کی اکثریت دیہی علاقوں میں رہتی ہے, جماعت اسلامی دیہی علاقوں میں کام پہ خصوصی توجہ کیوں نہیں دیتی؟ KP کے علاوہ سندھ پنجاب میں خصوصی طور پر کام کی ضرورت ہے. جی بہت اہم چیلنج ہے جماعت کے لیے کہ جس معاشرے میں ابھی بھی جو سینسس ہوا ہے تو 2/3 اکثریت دیہاتوں میں رہتی ہے. میرا خیال تھا کہ یہ فگر زیادہ بدلے گی, لیکن جو فگر آئی ہے ابھی عبوری, تو 2/3 لوگ گاؤں میں رہتے ہیں. گاؤں سے مراد ضروری نہیں کہ بالکل گاؤں ہو, چھوٹے شہروں میں. تو وہاں تک ہم نہیں پہنچ پائے مؤثر طور پر, اور پہنچے ہیں تو وہاں کے سماج کو بدل نہیں سکے. اصل میں پہنچنے سے زیادہ اہم چیز ہے سماج کو بدلنا. سماج بڑی مشکل چیز ہے. حکومت بدل جاتی ہے, قوانین بدل جاتے ہیں, یہاں تک کہ ملک ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں, لیکن جو سماج ہے, جو سوسائٹی ہے, جو معاشرہ ہے, وہ کم و بیش یکساں رہتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان بننے سے پہلے جو سندھ کا علاقہ ہوگا یا پنجاب کا, وہ کم و بیش ایسا ہی ہوگا جیسا آج ہے. تو ملک بننے سے تو کچھ بڑی تبدیلی نہیں آ گئی. پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, مسلم لیگ کی ہو یا فوجیوں کی ہو, چیزیں وہی رہتی ہیں. رسم و رواج, شادی بیاہ, طور طریقے, یہ بدل نہیں پاتے. ان کو بدلنا خاصا مشکل ہے. یعنی سیاسی تبدیلی سے زیادہ مشکل کام سماجی تبدیلی ہے, اور سماجی تبدیلی سے زیادہ مشکل کام اخلاقی تبدیلی ہے. لیکن ساری تبدیلیاں پہلو بہ پہلو چلتی ہیں, ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اسی لیے جماعت نے جو طریقہ کار رکھا ہوا ہے وہ بڑا ملٹی ڈائمینشنل ہے. یعنی اس میں ایک فرد کی ذاتی اصلاح سے لے کر خاندان, برادری, محلہ, معاشرہ, ریاست اور حکومت اور پھر پوری دنیا کی تبدیلی شامل ہے اس میں. اور جماعت نے اپنے 25 کام اپنے ذمہ لگا رکھے ہیں, اس لیے کہ کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو ٹارگٹ تک پہنچا دے. یہ بحث بھی ہمارے یہاں جاری ہے کہ خدمت خلق کے کام کا کیا فائدہ, الخدمت سے کتنے ووٹر بنتے ہیں, عثمان پبلک اسکول کتنے ووٹر پیدا کرتا ہے, بیٹھے کے اسکول کا کیا فائدہ ہے, غزالی اسکول
میں اتنے بچے پڑھتے ہیں، 1.25 لاکھ بچے پڑھتے ہیں، ووٹ کتنے پڑھتے ہیں، اور فلاں جگہ جو ہم نے 452 ووٹ لیے، تو ہمارا تو وہاں ہاسپٹل بھی ایک ہے، سورہ عظیم ہاسپٹل۔ ذاتی طور پہ میں، اچھا یہ میرے ذاتی خیالات ہیں، آپ کو اکثر جماعت کے لوگ اس سے متفق نہیں ملیں گے، میں اس کو غلط موازنہ سمجھتا ہوں۔ جب میں جمعیت میں آیا میٹرک کے بعد، تو میرا تعلق جو ہے صوبہ بہار سے ہے، یعنی عرف عام میں بہاری ہوں۔ اس زمانے میں چھیڑتے بھی تھے، بہاری ہو، میں تنگ رہتا تھا۔ پھر میں نے ایک چیز طے کی، اس کے بعد جو کہ بہاری ہو تو میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا الحمدللہ، دونوں طرف سے بہاری ہوں، ماں سے باپ سے بھی۔ اس کے بعد اگلا آدمی فیضان صاحب ڈیفینس سے وہ جاتا تھا، تو یہ جملہ بھی سننے کو ملتا تھا، بہاریوں کے مکانات بنا کر دیے اورنگی ٹاؤن میں، شاہ ولی اللہ نگر میں، اور ووٹ جماعت اسلامی کو نہیں پڑے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا تھا لیاقت آباد ڈاکخانے پر جماعت اسلامی کلینک بہت پرانی تھی، وہاں کبھی کونسلر نہیں جیتا جماعت اسلامی کا، تو میں خود کنفیوز رہتا تھا کہ آخر کیوں خدمت کا کام ووٹ میں نہیں ڈھلتا۔ الحمدللہ میں اس پہ بہت کلیئر ہوں، یہ پیمانہ ہی غلط ہے۔ خدمت کا کام تم بس اس لیے کیجئے کہ خدمت اللہ کو پسند ہے، سنت انبیاء ہے، اور معاشرے کی ضرورت ہے، لوگوں کے دل کو نرم کرنے کا طریقہ ہے، اور کسی بھی ایک کام سے ووٹر نہیں بنا کرتا۔ لوگوں پی آئی اے میں جب جماعت اسلامی کی یونین تھی 85، تو آخری جو ہمیں کامیابی ملی بہت دھوم دھام سے، کئی دفعہ جیتے، 3 دفعہ جیتے شاید، تو سینکڑوں کی تعداد میں بھرتیاں کی جماعت اسلامی نے۔ ہر آدمی اپنے بھتیجے کو اور بیٹے کو لے کے پہنچ جاتا تھا کہ اس کو بھرتی کرائیں۔ تو اس سب پی آئی اے میں جو لوگ ملیں گے جماعتی، اکثر وہ بھرتی کے ہیں۔ اور جب الیکشن ہوئے، ریفرنڈم ہوا، تو جماعت اسلامی ٹھاٹ سے ہار گئی، 85 ہار گئی۔ جب تجزیہ ہوا تو پتہ چلا کہ بھرتی کرنے والوں میں سے بڑی تعداد نے ووٹ نہیں دیا۔ فلاں کو جو پنجابی بولنے والے تھے انہوں نے ووٹ دیا ان کو، جنہوں نے سندھی بولنے والے انہوں نے ووٹ دیا ان کو، تو لے دے کے رہ گئے کراچی والے۔ پورے پاکستان میں بھرتیاں ہوئی تھیں، بری طرح سے ہار گئے۔ پھر خوب پٹائی بھی خوب ہوئی اس کے بعد۔ پھر وہاں ٹریڈ یونین میں مار پٹائی بھی ہوتی تھی، تو جماعتیوں خوب کٹ لگی وہاں پر، جتنے والی پارٹی نے مارا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ آپ بھرتی نہ کریں یا آئندہ آپ نوکری نہ دلائیں۔ بھرتی سے میری مراد یہ ہے کہ میرٹ کو توڑے بغیر، نااہلوں کو بھرتی کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ چاہیے ڈاکٹر، اور آپ جو ہے بی اے پاس کو ڈاکٹر لگوا دیں وہاں پہ۔ تعمیرات کے لیے آپ سول انجینئر کے بجائے کہیں کہ آپ سول انجینئر ہمارے دستیاب نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ بینک میں کام کرتے ہیں، بہت بڑے افسر ہیں، یہ امریکہ بھی جاتے رہتے ہیں، تو یہ جو ہے تعمیرات کے یہ آرکیٹیکٹ ہوں گے، تو اسٹیٹ بینک کو تو آگے پہنچا سکتے ہیں، آرکیٹیکچر میں اور سول ورک میں کچھ نہیں کر سکتے وہ۔ تو یہ بنیادی سی بات ہے۔ تو نااہلوں کی بھرتی کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہاں ضروری ہے کہ جس کو بھرتی کرائے وہ ووٹ بھی دے ہمارے لیے؟ دوسروں کو مل جائیں گے، ہمیں نہیں ملیں گے۔ میں نے کہا نا میاں طوفیل محمد نے 38,000 ووٹ لیے تھے 70 میں، تو کہ بھرتی کرائی تھی کسی کو؟ کیا کیا تھا؟ کام تھا نظریاتی اور دعوتی کام۔ آپ کا ایک امیج تھا کہ جماعت اسلامی جتنی اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کے چیلنج کا جواب دیتی ہے۔ نئے سوالات جو پیدا ہوتے ہیں دین و ملت کے حوالے سے، اس کا مطمئن کرنے والا جواب جماعت اسلامی دیتی ہے۔ جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کو یہ رفع کرتے ہیں۔ ملت کو کہ جس پہ درد ہوتا ہے تو جماعت اسلامی کے دل میں درد ہوتا ہے۔ ایک امیج بنا ہوا تھا، اور بہت واضح تقسیم تھی اس وقت، خلاف اسلام قوت اور اسلامی قوت۔ اب تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ بھی کوئی ہماری کامیابی ویسے تو خیر، کہ عمران خان کی پارٹی ہو یا نواز شریف کی پارٹی، رائٹسٹ پارٹی، تو رائٹسٹ پارٹیز ہیں، لیفٹسٹ پارٹیز نہیں ہیں۔ یہ بھی آپ کی کامیابی ہے کہ دونوں میں سے کسی بھی ہمت نہیں کھل کے کہہ دے کہ ہم دستور میں فلاں تبدیلیاں کر رہے ہیں، سیکولر بنا رہے ہیں، اسے کوئی نہیں کہہ سکتا، چاہے چاہتے ہوں کر نہیں سکتے۔ یہ آپ کی کامیابی ہے۔ تو دنیا بدل گئی ہے بہت سی چیزوں میں، تقسیم بدل گئی ہے۔ پہلے زیادہ واضح تقسیم تھی اشتراکیت کی وجہ سے، اب اشتراکیت بیچاری ختم ہو گئی ہے، تو اب اشتراکی تقسیم نہیں ہے۔ اور جب ایک جیسے ملتے جلتے کپڑے ہوں نا تو سچ پسند کرنے میں کافی مشکل ہوتی ہے۔ کلرز جو ہیں، کلرز اگر ایک جیسے ہوں، معمولی شیڈز کا فرق ہو، تو بعض لوگ تو کلر بلائنڈ ہوتے ہیں،
معاشرے میں شاید خاصی کلر برانڈنس ہے. کلر برانڈ نہ بھی ہوں تو فیصلہ کرنے مشکل ہوتی ہے، لیکن کنٹراسٹ ہو اگر تو نظر آتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام لینا ہے، آپ نے چھوڑ دیا تو کوئی اور کرے گا. یہ کام تو ہوتا رہے گا، دنیا میں خیر اور شر کے درمیان مقابلہ لگا رہے گا، کشمکش چلتی رہے گی. خیر کو غلبہ ملے گا، کبھی شر کو غلبہ ملے گا. اس لیے کہ کسی ایک کا خاتمہ دنیا کے خاتمے کا سبب بنے گا. خیر ختم ہو جائے یا شر ختم ہو جائے، قیامت تک اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ ان کے درمیان کشمکش جاری رہے. وہ کشمکش جاری رہے گی. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خیر کے ساتھ رہیں اور خیر کی قوتوں کو تقویت پہنچاتے رہیں. یہاں ایک بہت اچھا کوٹیشن مولانا مدعو لگا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا اوپر؟ نہیں، ادھر جو ہے اس طرف. ہاں جی، اس کو ضرور پڑھیے گا آپ لوگ. یہ فکر کا نچوڑ ہے، جد و جہد پہ آپ کے بہترین تبصرہ ہے. یہ تک کسی ایک صاحب نے بھی اپنی کوئی چیز پڑھ کر بھیجی ہے. جماعت اسلامی پر نون لیگ کا غصہ کیوں زیادہ ہے بنسبت پی ٹی آئی کے؟ یہ تاثر ہے، حقیقتاً ایسا نہیں ہے، تاثر ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت میں ہوگا وہ نمایاں بھی ہوگا، وہ تنقید کی زد میں بھی زیادہ آئے گا، بالکل نیچرل ہے یہ. لیکن لگتا یہ ہے تاثر بھر یہی ہے، صحیح یا غلط پرسپشن یہی ہے کہ ہم نون لیگ کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ گئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، لیکن تاثر بھرا یہ ہے. اسلامی ملک میں سیاست کی کتنی اجازت ہونی چاہیے؟ کیونکہ جمہوریت کا نام لے کر تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے پارٹی پولیٹکس. تو جمہوریت پر پابندی لگا دیجیے. سعودی عرب میں پابندی ہے نا، وہ کتنا اسلامی ملک ہے. یہ بھی مغالطے ہیں، کبھی پروگرام رکھیے مغالطوں پر، اسلامی تحریک کے مغالطے. جمہوریت کے کفر کے لیے ایسی ایسی دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ جن کا جواب دینے کو دل نہیں چاہتا. مثلا قرآن کی وہ آیتیں جس میں کہا گیا ہے کہ اکثریت گمراہ ہے، اکثریت حق کو قبول نہیں کر رہی ہے اور حق کو قبول کرنے چھوڑے سے ہوتے ہیں، اس کو جمہوریت سے جوڑ دیا گیا ہے. وہ کافروں کے معاشرے پہ تبصرہ ہے، منکرین اور کافرین اور مشرکین کے لیے. اس کو آپ مسلمان معاشرے پہ فٹ کرتے ہیں. یہ سیاسی چناؤ ہے، حکمراں کیسے ہونا چاہیے وہاں لا کے فٹ کر دیتے ہیں. ہم مکی دور کی آیتیں سنا کر، جنگ بدر کے واقعات سنا کر اپنے مخالفین کو ابو لہب، ابو جہل اور ابو سفیان کا لشکر بنا دیتے ہیں. بھائی یہ مسلمانوں کے معاشرے میں ہے. اور تماشا تو یہ ہے نا کہ جن کے خلاف کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو مر جاتا ہے تو جنازے میں بھی جاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، استغفار کی دعا کرتے ہیں اس کے. اس کا مطلب کافر تو نہیں ہے نا. وہ اپنے رت فو کا جنازہ پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا نا. افسوس کا اظہار کیا کہ بڑی اچھی خاتون تھی، بڑی خدمت کی پاکستان کی، جنازہ نہیں پڑھا آپ نے. لیکن دیگر پارٹیوں کے لوگ مرتے ہیں، جنازے میں جاتے. ایم کیو والوں کے علاوہ سب کے جنازے میں جاتے ہیں نا. جی ایم سید کا کوئی مر جائے، کوئی بھی قوم پرست مر جائے، آپ جائیں گے سوائے ایم کیو کے؟ تو یہاں حرام ہے، وہاں حلال ہے. تو آپ مغفرت کی دعا کرتے ہیں نا آخر. تو کیا کافر کی مغفرت دعا کرتے ہیں؟ مسلمان ہی کرتے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ آپ کے مخالفین بھی سارے کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں. تو جب کلمہ گو اور مسلمان ہیں تو ان پر وہ چیزیں لاگو نہیں ہوں گی جو قریش کے لیے، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے لاگو ہوتی تھیں. جزاک اللہ. یہ بنیادی بات سمجھ لیجیے. تو ہم اپنا مائنڈ سیٹ کو رکھتے ہیں مدینے میں، مکے میں، اس سے باہر نہیں نکلتے. ایک اور مسئلہ ہمارا ہے یہ کہ ہمارے صرف دو رنگ ہیں، سفید اور سیاہ. اللہ تعالیٰ نے بے شمار رنگ اور رنگوں کے بے شمار کنٹراسٹ پیدا کیے ہیں، بے شمار شیڈز پیدا کیے ہیں. عملی زندگی میں بلیک بہت تھوڑا ہے اور وائٹ بہت تھوڑا ہے، حرام بہت تھوڑا ہے اور فرض اور لازم بہت تھوڑا ہے. باقی جو ہے وہ چیزیں بیچ کی ہیں. جے مباح کہا جاتا ہے. تو وہ آپ عقل سے فیصلہ کریں گے، آپ کی ضرورت ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. یہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ آپ فلاں سے کیوں مل گئے، آپ نے قاعدے حزب اختلاف کے لیے خورشید شاہ کا ساتھ کیوں دے دیا، وہ تو ایسے ہیں. متبادل کیا ہے بھائی؟ بنگلہ دیش میں، میں نے ابھی آج بات کی آپ لوگوں سے کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے ووٹ سے فیصلہ ہونا تھا کہ پرائم منسٹر کون ہو. ایک طرف خالدہ ضیاء صاحبہ تھی، ایک طرف شیخ حسینہ صاحبہ، دونوں عورتیں تھیں. دونوں سے مذاکرات ہوئے، دونوں نے بڑی آفریں کی. بالآخر حسینہ کے بجائے کیا کہتے ہیں اسے، خالدہ کو ووٹ دیا.
تو یہاں بہت سے لوگوں نے جماعت اسلامی میں اعتراض کیا کہ آپ بے نظیر کے جو مخالفت کرتے ہیں کہ عورت ہے، وہاں خالدہ ضیاء کو ووٹ دیا، جماعت اسلامی بہت بے اصولی جماعت ہے۔ بھائی عملی مسئلہ یہ تھا کہ جماعت اسلامی کے ووٹ کے بغیر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اسمبلی کو پھر توڑنا پڑتا۔ اسے بیلنسنگ ووٹ جماعت اسلامی کے تھے، ایک فرد کو پرائم منسٹر رہنے کے لیے جو ریکوائرڈ ووٹ تھے وہ جماعت اسلامی کے بغیر پورے ہو ہی نہیں سکتے تھے کسی کے بھی۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ پھر اسمبلی ٹوٹتی ہے، پھر الیکشن ہوتے، تو پھر ایک سارا پروسیس ہوتا۔ جماعت اسلامی نے طے کیا کہ 2 عورتوں میں سے ایک نسبتاً ایک اس سے بہتر عورت، اور ثابت بھی ہوئی کہ اس سے بہتر ہے۔ آج تک جماعت اسلامی کو ساتھ رہی ہے، اس نے انکار کر دیا، بہت دباؤ ہے اس کے اوپر کہ جماعت اسلامی کے چھوڑ دو سب خیر ہے، اس نہیں چھوڑتی۔ اس کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کے بغیر وہ بھی، جماعت اسلامی وہ زیرو ہے ان کے لیے کہ جو 1 کو 10 اور 10 کو 100 اور 100 کو 1000 بناتی ہے۔ تو عملی زندگی میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو بلیک اینڈ وائٹ، کفر اور حق، ہر چیز کو ہم حق اور باطل کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ہر چیز حق و باطل کا مسئلہ نہیں ہوا کرتی ہے، حق و باطل بہت بڑی چیز ہے زندگی کے عام مسائل میں، یہاں تک کہ داخلی اختلافات میں بھی ہم چیزوں کو حق اور باطل بنا لیتے ہیں۔ 2 آراء میں سے ایک رائے ہوتی ہے، ایک بہتر ایک کمتر، ایک زیادہ صحیح ایک کم صحیح، ایک خراب ایک زیادہ خراب۔ کوئی ایک چیز کرنا ہوتی ہے، آپ کو کھانا بھوک لگا ہو بہت بری طرح سے، آپ کی شوگر ڈاؤن ہو رہی ہو، کھانے کے لیے دستیاب ہیں، وہ بالکل آئیڈیل چیزیں نہیں ہیں، آپ کچھ تو کھائیں گے ورنہ گر جائیں گے بے شکر، کچھ نہ کچھ کھا لیں گے، آپ کیک کھا لیں گے، کچھ اور بھی کھا لیں گے۔ آپ کو کوئی چیز پسند ہے وہ نہیں موجود ہے، جو پسند نہیں ہے وہ موجود ہے وہ کھا لیں گے۔ تو عملی زندگی میں اس کا انطباق اطلاق ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں جو بے سکونی اور بے قراری اور بے چینی آپ محسوس کرتے ہیں اپنی صفوں میں، وہ بھی اس سے کم ہو جائے گی۔ ہر خاص و عام کا ووٹ برابر ہے، اس کا کیا حل ہے؟ پہلے یہ بتائیے خاص کون ہے اور عام کون ہے، اور کون کتنا خاص ہے اور کون کتنا عام ہے۔ ایک کا ووٹ 1 ہونا چاہیے، دوسرے کا 2 ووٹ ہونا چاہیے، تیسرے کا 3 ہونا چاہیے، چوتھے کا 1 کا 10 ووٹ ہونا چاہیے۔ امریکہ کا ایک مفکر گزرا ہے جس نے یہ فلسفہ دیا تھا، انگلینڈ کا ایک گزرا ہے کہ جس نے نظریہ دیا تھا یہ کہ سب کے ووٹ برابر نہیں ہو سکتے، جو زیادہ لائق اور قابل اور عقل مند ہے اس کا ووٹ ڈبل ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ میں تو اپنی نگاہ میں بہت لائق اور قابل ہوں بھائی، اگر 1 سے 10 کا اسکیل ہو تو میں تو 10 پر ہوں، مجھے 10 ووٹ ہو۔ آپ مانیں گے 10 ووٹ میرے؟ نہیں مانیں گے، موٹی سی بات ہے۔ تو کون فیصلہ کرے گا اس کا؟ اور جو فیصلہ کرے گا ان کو یہ فیصلہ کرنے والی عقل کہاں سے آئے گی ان کے پاس؟ تو عملی زندگی میں رہیں، عملی باتیں کریں، اور سب کے ووٹ برابر ہیں، کیوں نہیں برابر ہوں گے؟ سب کے ووٹ برابر ہونے چاہیے، اس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 18 سال پہ ووٹ نہیں ہوگا، 25 سال پہ ہوگا، 30 سال کا ووٹر ہوگا، یہ کر دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اقتدار پہ قائل بھی ہوں کہ 18 سال کے نوجوانوں کو ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے، 25 سال کا ہونا چاہیے، اور اسمبلی کی رکنیت کے لیے 25 سال کی عمر نہیں ہونی چاہیے، کم از کم 30 یا 30 سے یہ 35 کہہ رہے ہیں۔ صدر پاکستان کے لیے ہے نا 45 سال کی عمر، سینٹ کے لیے 40 سال کیا ہے، تو یہ کی جا سکتی۔ لیکن یہ کہنا کہ سب کا ووٹ برابر ہو جو غیر اسلامی ہو گیا، کہ مولانا صاحب اور ان کے مقتدی مؤذن دونوں برابر کیسے؟ دونوں کی تنخواہ برابر نہیں ہے، مجلس کمیٹی والے مولانا صاحب کو 12,000 دیتے ہیں، مؤذن صاحب کو 8,000 دیتے ہیں، کتنے 8 سے کم دیتے ہیں، اور بھی کم دیتے ہیں، اور خادم بیچارے کو تو وہ رگڑا لگاتے ہیں اور 4,000 دیتے ہیں۔ تو تینوں کا ووٹ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی انسانی حیثیت سے سب برابر ہیں۔ فاسق، فاجر، منافق کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ نمازی کے بارے میں اسلام کے کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حکم ہے، بے نمازی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کو اس کی یہ حکم ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو تو تم اس کے گھر جاؤ، محبت سے اس کو دعوت دو اور اپنے ساتھ لے کر مسجد جاؤ۔ تو فاسق، فاجر کے بارے میں یہ حکم ہے کہ آپ اس سے رابطہ بڑھائیے، اس کے دل میں گھر پیدا کیجیے اپنے لیے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے فسق کے راستے سے دور لے جائیے، یہ حکم ہے۔ اخوان کے ایک مرشد عام ہوتے تھے، ان کی کتاب بھی ہے جس کا نام ہے دعات لا قضات۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ داعی قاضی نہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائیو ہم آپ داعی ہیں، دعوت دینے والے، ہم قاضی نہیں ہیں، فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت لائی گئی کہ اس نے گناہ کیا ہے، حد جاری کیجیے۔
اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس شریعت پر عمل کرتے تھے وہ شریعت موسوی تھی، اس میں اس کی سزا سنسار کرنا تھا، تو شریعت موسوی کے لحاظ سے سنسار کرنے کی سزا تھی. لیکن حکومت تھی رومیوں کی، بڑی باجبروت حکومت تھی، لہذا رومی قانون سے ہٹ کر کوئی قانون لاگو نہیں ہو سکتا تھا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ رومی قانون کے مطابق اس کی یہ سزا ہے، تو لوگ کہتے لو بھائی یہ خوب نبی ہیں کہ مشرکوں کے قانون کو نافذ کر رہے ہیں شرعی قانون کے بجائے. اور اگر شرعی قانون نافذ کرتے وہ کہتے کہ سنسار کر دو، تو جو گورنر تھا وہ اسی کو اٹھوا کر کے گردن اتار دیتا کہ یہ تو باغی لوگ ہیں، ملک کا قانون توڑ رہے ہیں، رٹ نہیں تسلیم کر رہے ہیں حکومت کی. رٹ سنتے ہیں نا آج کل آپ لوگ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھوڑ دیں، کہیں گے چھوڑ دو اس کو، تو ہم کہیں گے واہ بھائی واہ، یہ نبی ہیں شریعت نافذ نہیں کر رہے، زانیوں کو چھوڑ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہمارے آپ کی طرح کے عام انسان تو نہیں تھے، نبی تھے، اللہ کے نور سے لکھنے والے. انہوں نے کہا کہ نہ میں قاضی ہوں، جج ہوں، نہ میں حاکم ہوں کہ نافذ کروں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا داعی ہوں. ہاں یہ میں جانتا ہوں کہ شریعت موسوی میں اس کی سزا سنسار کرنا ہے. اگر کوئی سنسار کرنا بھی چاہے تو پہلے یہ دیکھ لے کہ کچھ خود وہ پتھروں کا مستحق نہ ہو. اور سارے بدکار لوگ تھے، بہت خراب سوسائٹی تھی وہ. جو نبی کو اپنے تئیں سولی پہ چڑھوا دے وہ کیسا معاشرہ ہوگا. تو کہا کہ ٹھیک ہے وہ پتھر مارے کہ جو پتھر کا مستحق نہ ہو. لیکن ساری خرابیوں کے باوجود بھی میرا خیال ہم سے وہ بہتر تھے. ایک آدمی نے آگے پڑھ کے پتھر نہیں مارا. ہمارے یہاں تو وہ آدمی سب سے پہلے مارتا کہ جو سب سے بڑا بدکار ہوتا، تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ میں نے بدکاری کی ہے. وہ کم از کم اس منافقت سے پاک تھے. ایک ایک کر کے مجمع چھٹ گیا، کوئی نہیں بچا سوائے اس عورت کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھ تو بنی اسرائیل میں سے ہے، تو نے گناہ کیا ہے، لیکن اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے. جو بندہ اس کی طرف جاتا ہے سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے، اللہ اس کی توبہ رد نہیں کرتا. تو توبہ کر اور اپنی زندگی تبدیل کر لے. عیسائی روایات یہ ہیں کہ نہ صرف وہ عورت تبدیل ہوئی بلکہ جو 12 حواری ہیں ان میں ایک وہ بھی شامل ہے. اور اب تو یہ بھی کتابیں اس پر آ گئی ہیں کہ اس میں ایک 12 حواریوں کی تصویر ہے نا، ایک جو چلتی ہے ان کے یہاں، بڑی مقدس تصویر ہے. جو آخری کھانا ہوا لاسٹ سپر، ایک تصویر اس میں ایسی ہے کہ جو بہت نمایاں نہیں ہے، بال لمبے لمبے ہیں. تو ان کے بعد محققین نے بتایا کہ یہ وہی عورت ہے جو لائی گئی تھی، واللہ عالم. اور ان کی کچھ روایات کہتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی اس عورت سے، جو ظاہر ماننا اس لیے مشکل ہے کہ نبی کی شادی کسی ایسی عورت سے نہیں ہو سکتی کہ جس نے بدکاری کی ہو زندگی میں کبھی بھی. یہ الگ بحث ہے. تو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کیجئے. پتھر مارنے کے مت کہیے، نہ ماریے پتھر کسی کو. ہم داعی ہیں، فسق و فجور کے خلاف ہیں، لیکن فاسقوں فاجروں کو سنبھالنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. کون سنبھالنے گا ان کو؟ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ایماندار لوگ مشکل سے 10% ہوں، اور 10% میں بھی آدھے تو مجبوری والے ہیں کہ آپ کو کبھی موقع ہی نہیں ملا بے ایمانی کرنے کا، اس لیے آپ ایماندار ہیں. یا آپ کو موقع ملا تو آپ بزدل تھے، سامنے نوٹو گڈی تھی اور ہاتھ کانپتے رہے، آپ کو اٹھا نہیں سکے. آپ ایماندار تو ہیں بھی، بزدلی کی وجہ سے پردہ رہ گیا. تو نہیں پتا ہم میں سے کون بزدلی کی وجہ سے ہے اور کون موقع نہ ملنے کی وجہ سے. لیکن 10% ایماندار ہوں گے، 90% بے ایمان ہیں. تو اس معاشرے میں کیا 90% کو سزا دی جائے گی؟ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب وبائے عام ہو تو قانون بدل جاتا ہے. گٹر کا پانی کپڑے میں لگ جائے، سڑک کا پانی، تو ناپاک ہو جاتا ہے. لیکن بارش ہو اور گلی میں پانی بہہ رہا ہو تو آپ چاہے کمر تک بھیگ گئے ہوں اس پانی سے، سڑک کے پانی سے، آپ ناپاک نہیں ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں. قصائی خون لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، ناپاک ہوئے کپڑا ایک خاص مقدار کے برابر لگ جائے، قصائی کے کپڑے بہت ہوتا ہے. تو جن کا پیشہ ہی یہ ہے وہ کیسے نماز پڑھیں؟ تو نماز چھوڑنے کے بجائے تو کہتے تو نماز پڑھ دے کر اسی حال میں. اسلام نے چھوٹ دی ہے ان کو. تو اسی طرح سے فاسقوں اور گنہگاروں کے لیے بھی دین کی تعلیم یہ ہے کہ ان کا کٹ آف کرنے، سوائے اس کے کہ کوئی اس کا امام بن جائے، پھیلانے میں لگا ہوا ہو اور بار بار سمجھانے کے باوجود بھی نہ صرف یہ کہ رک نہ رہا ہو
بلکہ اور بڑھ چڑھ کر جوش و خروش سے برائی کو پھیلا رہا ہو، تو اس کو پھر ظاہر ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے نہیں ڈیٹ کریں گے۔ اگر مذہب کے نام پر کام کرنے والوں کو متحد کیا جائے، مثلاً سیاست میں MMA، جہاد میں طالبان، حافظ سعید، خانقاہی نظام، تبلیغی جماعت کا کسی ترتیب کے ذریعہ یہ متحد ہو سکتے ہیں، کیونکہ سیکولرزم بہت منظم ہے۔ پاکستان میں سیاسی قوتوں میں سے کوئی سیکولر ہے؟ بتائیے۔ تحریک انصاف ہے، اچھا جی، کہ وہ سیکولر ہیں۔ آج ایک صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے ملیر میں اجتماع میں کہ جماعت اسلامی قائد حزب اختلاف کے لیے PTI کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہی ہے، پیس پارٹی کیوں سپورٹ کر رہی ہے؟ حالانکہ پیس پارٹی کو بھی سپورٹ نہیں کر رہی ہے، جماعت اسلامی اس معاملے سے اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہتی ہے۔ اچھا PTI صرف ہے جی، نون لیگ نہیں ہے جی؟ یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف سیکولر ہے، میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکولر ہے نا، کہنے کا مطلب یہی ہے۔ نواز شریف کا جو کینڈیڈیٹ NA4 پہ کھڑا ہے پشاور میں، مولانا فضل الرحمان کا کینڈیڈیٹ ان کے حق میں بیٹھ گیا ہے، جماعت اسلامی کے حق میں نہیں بیٹھا ہے۔ لاہور کے سیٹ 120 پر اہل حدیث، یعنی وہ حافظ سعید کو چھوڑ کر شیعہ، بریلوی، دیوبندی، صوفی، بہت سی جماعتوں نے سپورٹ کیا مریم کی اماں کو۔ تو آپ کون سے اتحاد کی بات کر رہے ہیں؟ تبلیغی جماعت کے لوگ ہم نے دیکھا ہے کراچی میں فجر کی نماز پڑھ کر MKM کے کیمپ میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ضرور یہ لوگ متحد رہیں تاکہ دین کا مذاق بھی نہ اڑے، لیکن سمجھنا چاہیے کہ آپ آخری چوائس ہیں لوگوں کی، ان کی۔ تو کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کہنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تینوں الگ الگ چیزیں سمجھیے بھائی۔ کچھ چیزیں کہنے کی، کچھ چیزیں کرنے کی، کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ دستک ہوئی، آواز دی کسی نے، حضرت عائشہ کے گھر میں تھے آپ نے کہا عائشہ یہ شخص اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے۔ باہر نکلے، حضرت عائشہ کو تجسس ہوا، اللہ نے ان کو لگایا اسی طرح وسلم کے ساتھ، کہتے امت تک باتیں پہنچیں، جھانک کے دیکھنا شروع کیا۔ عمر بھی ظاہر ہے کہ 18-20 سال تھی، تو وہ جھانک کے دیکھنا شروع کیا، تو دیکھا کہ عبداللہ بن ابی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، مسکرا کر ہاتھ ملایا، اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ دیا اور پکڑے رہا، بہت دیر تک بات کی۔ کوئی ڈرائنگ روم تو تھا نہیں، آپ کے گھر پہ ڈرائنگ روم پہ بٹھاتے، اور وہی بولتا رہا زیادہ، آپ تھوڑا ہی بولے، جب تک وہ رہا آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی ہاتھ ملاتے تھے تو ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، وہ چھوڑتا تھا چھوڑتے تھے، ورنہ پکڑے رہتے تھے ہاتھ۔ اس نے پکڑا ہوا تھا، چلا گیا، کیا بات ہوئی نہیں پتا۔ حضرت عائشہ کو بڑی حیرت ہوئی، آپ واپس تشریف لے کہتے ہیں حضور آپ نے تو کہا تھا کہ قبیلے کا بدترین آدمی ہے، آپ تو اس طرح ملے؟ کہ ہاں عائشہ، میں نہیں چاہتا کہ ان لوگوں میں شامل ہوں، سنیے ذرا غور سے، میں نہیں چاہتا کہ ان لوگوں میں شامل ہوں جن سے اللہ تعالیٰ آخرت میں نہ بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ اے عائشہ، میں نہیں چاہتا کہ ان لوگوں میں شمار کیا جاؤں کہ جن سے آخرت میں اللہ تعالیٰ نہ تو بات کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، محض اس جرم میں کہ ان کی بدخوئی سے، ان کے برے رویے کی وجہ سے لوگ بھاگتے تھے۔ تو جن لوگوں کے رویے کی وجہ سے عبداللہ بن ابی بھاگ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان سے بھی اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے۔ کوئی جا کے ہم آپ سے کوئی اس طرح رویہ رکھے یا ہم ایسا رویہ رکھیں معاشرے کے بارے میں، کتنا حساس ہے دین ہمارا، کہ معاشرے کا بدترین آدمی بھی آ جائے آپ کے پاس تو آپ اکھڑ پڑنے سے نہیں ملیں گے۔ ہمارے بسرو اکھڑ ہوتے ہیں نا، اور جتاتے ہیں کہ میں تو اکھڑ میں ایسے ہی رہتا ہوں،
آپ کا عیب آپ کی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے شاید یہ. آپ ٹھیک سے ملیں گے. اگر گھر پہ بیٹھے گا تو آپ چائے بھی پلائیں گے، کھانے وقت کھانا بھی کھلائیں گے، چاہے فاسق ترین آدمی ہو، جماعت کا کٹر مخالف ہو. یہ دین کی تعلیم ہے. کیونکہ اسی سے راستے کھلتے ہیں نا. عبداللہ بن ابی کتنے تھے؟ منافقین کی بڑی تعداد وہ تھی جو عبداللہ بن ابی کے مرنے کے بعد تائب ہو کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے، مخلص مسلمانوں میں شامل ہو گئے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. تھوڑے سے لوگ رہے کہ جو آخر تک نفاق پر رہے، تھوڑے سے لوگ رہے. اور عبداللہ بن ابی بھی کون ہے کہ جب ان کے صاحبزادے جو صحابی تھے، عبداللہ نام تھا ان کا بھی، عبداللہ بن سلول بن ابی، تو وہ آئے کہ حضور ابا جی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے جو اعمال ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں، میں ڈرتا ہوں آخرت کے حوالے سے، میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے ان کو آگ سے بچانے کا. میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا کرتا دے دیجئے تدفین کے لیے اور آپ جنازہ پڑھا دیجئے. نبی صاحب دونوں کو تیار ہو گئے، کرتا بھی دے دیا، جنازے کو تیار ہو گئے. تو عبداللہ بن ابی کو رسول اللہ کے کرتے میں دفن کیا گیا. آپ نے نہیں کہا کہ اس شخص نے تو مجھے بہت تنگ کیا ہے، اللہ کا دشمن تھا. یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ ٹھیک ہے کہ جنازے کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، روک دیا. اب اس پہ اختلاف ہے کہ جنازہ پڑھانے کے بعد روکا یا پڑھانے سے پہلے روکا. تو دھرب ہے نا، وہ تو فیصلہ اس کو کرنا ہے، وہ تو آزاد ہے. ہم اللہ کی کسی سنت پہ چلنے کے پابند نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کے پابند ہیں. اللہ کی سنت تو اللہ ہی پہ کر سکتا نا، اللہ تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کے پابند ہیں. تو آپ کی سنت تو یہ ہے بھائی. پاناما کیس میں جس طرح جماعت اسلامی نواز شریف کے خلاف ایکٹیو تھی، دیگر کرپٹ لوگوں کے خلاف اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آتی. کیا صرف ایجنڈا نواز شریف کو تھا؟ اچھا فرض کر لیں کہ صرف نواز شریف کو بھی ہٹانا ہو، تکلیف تو نہیں نا آپ کو؟ ہے تکلیف بھائی، سوال بتا رہا ہے تکلیف. میں فیس بک پہ دیکھتا ہوں نا، ابھی جماعت اسلامی لاہور کے ایک بڑے اہم آدمی نے کہا، بھری مجلس میں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی میں اب آدھے لوگ تو پرو نواز ہے اور آدھے لوگ پرو عمران، اب پرو جماعت کوئی نہیں ہے. یہ واٹس گروپوں میں دیکھتا ہوں لڑتے ہوئے لوگوں کو. نواز شریف کا فیصلہ آیا، اتنی تکلیف ہے لوگوں کو، جماعت اسلامی کے ارکان کو، دیگر لوگوں کو. میں حیران ہوتا ہوں بھائی. آپ کہیں کہ شاباش بہت اچھا ہو گیا، اب ایسا کریں کہ زرداری کے خلاف لگیں، اب ایسا کریں کہ فلاں کے خلاف لگیں، عمران خان کے خلاف لگیں. بات سمجھ نہیں آتی ہے. آپ کو تکلیف ہے نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا، کیوں تکلیف ہے بھائی آپ کو نواز شریف کے فیصلہ آنے کے خلاف؟ آپ کہیں کہ بیمان نہیں ہے، چور نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ سب چور ہیں. ایک چور کیوں پکڑا گیا؟ میرے ایک دوست انگلینڈ میں رہتے ہیں، کہنے لگے، میں ان کے ساتھ ہی سفر کر رہا تھا، کہ مجھے چالان کر دیا ہائی وے پر پولیس نے انگلینڈ میں تیز رفتاری پر. میں نے پوچھا کہ جس رفتار سے میں چل رہا تھا اسی رفتار سے ساری گاڑیاں چل رہی ہیں، ابھی بھی چل رہی ہیں، دیکھو اسی رفتار سے میں چل رہا تھا، تم نے مجھے کیوں پکڑا؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے؟ شاید وجہ یہ رہی ہو. لیکن اس نے کیا جواب دیا افسر نے، تمہارا چالان اس لیے کر رہا ہوں کہ تم گرفت میں آ گئے، مجھے کسی کو پکڑنا تھا، تم گرفت میں آ گئے، تمہیں اشارہ کیا، تم آگے کنارے، اس سے تمہیں چالان کر رہا ہوں. تو نواز شریف پھنس گئے، چالان ہو گیا. اب کہنے کو اور بھی چالان کیا جائے لوگوں کو، اور بھی پکڑا جائے لوگوں کو، یہ تو ٹھیک بات ہے. لیکن آپ کہیں کہ چونکہ سب خلاف ورزی کر رہے ہیں، پورا معاشرہ جیسے میں نے کہا چور ہے، تو اب چوروں کی سزائی قدم قرار دے دی جائے. تو نواز شریف، یہ 2-3 سوال آئے اس طرح کے، تو میرا خیال ہے کہ تکلیف ہے آپ لوگوں کو. اسلامیت کی اہمیت دیگر مصروفیات کے مقابلے میں بہت کم ہوتی. زرداری کو کیا جاتا نا، اگر بتاؤں آپ کو، تو ایک پرچہ بھی نہیں آتا، ایک پرچہ نہیں آتا یہاں پر کہ زرداری کو جماعت اسلامی نے لگ کر کے کیوں نہ حل قرار دلوایا. کیوں بھائی؟ زرداری زیادہ برا ہے، نواز شریف کم برا ہے؟ جو لوٹا ہے، لوٹ مار کی ان لوگوں نے، وہ اس کے لیے کافی ہے کہ پورے خاندان کو اگلے 50 سال کے نہ حل کر دیا جائے. اور اگر زرداری کی اس کا بھی ہونا چاہیے، کوئی اور کرتا ہے تو. اب تو عمران خان میں نااہل انشاءاللہ ہوں گے. ابھی جواب سے کوئی نہیں ان کے پاس پیسوں کا، چاہے انہوں نے کم گڑبڑ کی ہو، لیکن پھنس تو گئے ہیں نا وہ. امریکہ میں ایک بہت بڑا بدماش تھا، یہ بات ہے 60s کی، تو باقاعدہ جرائم کی دنیا میں اسے پڑھایا جاتا ہے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ. الپگینو ایسی کچھ نام تھا اس کا، آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو مل جائے گا آپ کو.
قابو ہی نہیں آتا تھا. سب کو پتا تھا کہ قتل کرواتا ہے, ڈاکے ڈلواتا ہے, اغوا کرواتا ہے, فلاں کرتا ہے, قبضے کرتا ہے. پولیس کے قابو پہ نہیں آ رہا تھا. گرفتار ہوتا, کورٹ سے چھوٹ جاتا. اس کے خلاف وہ گواہی بھی نہیں دیتا تھا, ہمت ہی نہیں کرتا. جیسے انکم کے معاملے میں ہوتا ہے, گواہی کوئی نہیں دیتا. بالآخر اس کو پولیس نے پکڑا, اس کو لمبی قید کی سزا ہو گئی. کاہے پہ پکڑا پتہ ہے؟ انکم ٹیکس ریٹرن کرانے میں ایک معمولی سی رقم اسے شامل نہیں کی تھی. تو جو نواز شریف کے ساتھ ہوا, امریکہ میں کسی نے سوال نہیں اٹھایا مجھے نکالا کیوں, اسے نکالا کیوں. جیل میں ڈال دیا. اور پھر جیل میں جو طریقہ ہوتا ہے پولیس کا, جس طرح 2000 پہلے 5 لوگ مارے ہیں رانوار نے, اس طرح وہاں بھی ہوتا ہے. جرائم کی دنیا اور جرائم کو ختم کرنے والی دنیا ایک ہی جیسی ہوتی ہے. اس میں جیل میں کسی طریقے سے مار دیا بالآخر, لیکن کسی بڑے جرم میں نہیں پکڑا گیا وہ. تو جو بڑے مجرم ہوتے ہیں نا, کوئی گواہی دینے والا ملتا نہیں, تو عام طور پہ چھوٹے کسی الزام میں پکڑ کر کے جیل میں ڈالتے ہیں, پھر جو کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں. اجتماعات کی اہمیت دیگر مصروفیات کے مقابلے میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ جبکہ نظم اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ پروگرامات کم کر دیں. اب دنیا بدل گئی ہے. بہت سے کام کے لیے کسی جگہ جمع ہونا ہی ضروری تھا. اب جمع ہوئے بغیر بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اپنی بات پہنچانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا ہمارے پاس. نہ ٹی وی پہ آ سکتے تھے, پی ٹی وی پہ, نہ ریڈیو پر. اخبارات بھی آزاد نہیں تھے. تو اس زمانے میں جلسہ ہونا, جلوس نکالنا, نعرے لگانا, ریلی نکالنا, بینر لگانا بہت ضروری تھا. اب آپ 50 لاکھ روپے خرچ کر کے ایک ملین مارچ کر دیتے ہیں, جس کو جنگل میں یا تو درخت دیکھتے ہیں یا مور دیکھتا ہے خود. ناشتے میں کوئی اور نہیں دیکھتا ہے. پولیس سڑک بند کر دیتی ہے ہر طرف سے. ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا جلسہ تھا ہمارا, ریلی تھی, کہ ہر طرف سے سڑک بند ہو گئی. اور جہاں جو پھنس گئے وہ گاڑیاں دیتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ کو ناشتے میں کسی دیکھا ہی نہیں. تو اب تو 20 آدمی مظاہرہ کرتے ہیں, 20 آدمی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اور عالمی میڈیا اس کو پک کرتا ہے. جو اسلام مخالف قوتیں ان کو تو کرتا ہی کرتا ہے, لیکن اسلام کی قوتیں بھی ہیں. کوئی نیا آئیڈیا لے گا, آئیڈیاز پہ کام کیجیے. آئیڈیاز, سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت سے کام اس سے ہو جائیں گے. بہت سے کارکن اجتماع میں نہیں آئیں گے, لیکن کارکن سے زیادہ کام کریں گے سوشل میڈیا میں. تو جو چیزیں بدل رہی ہیں, ہم کوئی ماڈل نہیں بنا سکے ابھی تک. ویسے میرے پاس ذہن میں بھی کوئی واضح بات نہیں ہے, لیکن اس پر سوچنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا بہت چھوٹا سا کارکن ایسی تجویز دے دے گا کہ جو بڑے بڑوں کے ذہن میں نہیں آیا. جیسے کہ چرم قربانی والا پروگرام اوپر ہوا تھا, میں نے بتایا تھا کہ چرم قربانی جمع کرنے والی بات مولانا مودودی کی نہیں تھی. پتہ نہیں کہاں سے یہ بات پھیل گئی ہے. کراچی کے ایک اجتماع کارکنان میں ایک کارکن نے تجویز دی تھی, جو پہنچی ہوگی مولانا مودودی تک بھی بے شک. وہ پھر فیصلہ ہوا کراچی میں صرف ہوا تھا, کہیں اور نہیں ہوا تھا, اور یہی ہوتا رہا کھال جمع کرنے کا عمل. تو اپنے کارکنوں کے سے امید لگائیں کہ ان کے ذہن میں بھی اچھی بات آ سکتی ہے کوئی. تو بعض دفعہ ایک کارکن ایسا کام کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے دانشور نہیں کر پاتے, ایسی تجویز آ جاتی ہے. تو لوگ انوالو کرنا سیکھیں, اس کے نئے ماڈیولز بنائیں, زیادہ سے زیادہ لوگ انگیج ہوں. کیسے انگیج ہوں؟ ویسے اجتماعات کی افادیت تو کبھی ختم تو نہیں ہوگی, لیکن کم ہوتی چلی جائے گی, آئندہ اور کم ہو جائے گی. کیا جماعت اسلامی ملک کے بااثر افراد پر کام نہیں کرنا, جماعت اسلامی کو ملک کے کام نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی کہ ہم وڈیروں, جاگیرداروں, سرداروں پہ کام کریں جن کا معاشرے پہ اثر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاشرے کے بااثر افراد پر کام کیا, وقت کے سرداروں پہ خاص کر کے. آپ نے سوال کیا ہے تو میرا جواب ہے کہ ہاں کرنا چاہیے. کیا انکم سے انتخابی اتحاد کرنا چاہیے؟ انکم سے انتخابی اتحاد آپ کر نہیں سکیں گے. جماعت اسلامی کے تاثر کیوں ہے کہ وہ فوج کی حلیف ہے؟ یہ جماعت اسلامی کے لوگوں کا اپنا شکست خوردہ ذہن ہے. ایک زمانے میں پیپلز پارٹی والوں نے چلایا کہ میاں طفیل ضیاء الحق کے ماموں ہیں, اب بھی وہ بیان کرتے ہیں. ہمارے لوگ بھی سمجھنے لگے تھے یہ بات کہ ماموں ہیں. آپ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ سوال یہ ہوا کہ یہاں پہ کہ جماعت اسلامی فوج کی بی ٹیم ہے. مخالفین نے پروپیگنڈا کیا, آپ نے بھی سمجھ لیا کہ ہاں بی ٹیم ہے. بی ٹیم آپ ہیں, جتوا دے اوروں کو ہیں وہ.
ڈاکٹر نذیر شہید نے انتخابات میں لغاری خاندان کو کیسے ہرایا، اس کے بعد دوبارہ ہاں یہ میں ذرا اس پہ بات کرتا ہوں. اصل میں بہت سی چیزیں نا متھ بن جاتی ہیں. ڈاکٹر نذیر شہید کی ساری خوبیوں کے باوجود بھی وہ قیامت تک الیکشن نہیں جیت سکتے تھے. ڈیرہ غازی خان ایک خالصتاً قبائلی اور جاگیرداری کا معاشرہ تھا، معاشرہ ہے آج بھی. لغاری صاحب کے جو والد تھے، محمد خان لغاری نام تھا غالباً، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ کھڑے ہوئے تھے. وہاں چند بڑے بڑے سردار ہیں اور ان کی آپس کی رساکشی رہتی ہے، تو کوئی کسی کے خلاف باقی مل جاتے ہیں وہ جیت جاتا ہے، یا ووٹ بڑھ جاتے ہیں وہ جیت جاتا ہے. تو لغاری کو ہرانے کے لیے باقی سردار تلے ہوئے تھے، اس کی جو بھی وجہ تھی. دوسری بات یہ ہوئی کہ وہاں کے پنجاب کے ایک بہت اہم سیاستداں، سازشی سیاست کے چیمپئن نواب مشتاق خان گورمانی جماعت اسلامی میں آ گئے. مولانا مودودی دوست بن گئے. جماعت اسلامی میں کیا ہے، مولانا دوست بن گئے. وہ پنجاب کے گورنر رہ چکے تھے. ان پہ الزام تھا کہ لیاقت علی خان کو قتل کروانے والے لوگوں میں بھی شامل ہیں. ثابت تو نہیں ہوا یہ، لیکن یہ کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ اب بھی کہتے ہیں، واللہ عالم. ان کی بیٹی جماعت اسلامی میں آئیں اور بہرحال اب بھی ان کا خاندان جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. تو وہ مولانا مودودی سے ملے اور انہوں نے کہا کہ مولانا ڈیرہ غازی خان کی سیٹ آپ مجھ پہ چھوڑ دیجئے، میں فیصلہ کروں کہ کیسے اس کو جتوانا ہے. وہ خود بہت بڑے نواب تھے، وہیں کے تھے. انہوں نے مزاریوں کو اور دوسرے جو قبائل تھے ان کو ملایا. 2 سیٹیں تھیں، ایک پہ ڈاکٹر نذیر کو کھڑا کروایا اور دوسرے پہ نواب شیرباز خان مزاری، ابھی بھی حیات ہیں کراچی میں. دونوں جیتے تھے وہاں سے. سارے نوابوں نے مل کر ساتھ دیا ان کا، اپنے ڈاکٹر نذیر شہید، ڈاکٹر نذیر کا بہت نیک نام تھے. اچھا ڈاکٹر نذیر وہاں کے تھے بھی نہیں، مہاجر تھے، ڈیرہ غازی خان کے نہیں تھے، پنجاب کے کسی اور علاقے سے جماعت نے بھیجا تھا وہاں کام کرنے کے لیے، اور بہت اچھا کام کیا تھا. اس کے باوجود کوئی پولیٹیکل حیثیت نہیں تھی، الیکشن نہیں جیت سکتے تھے سرداروں کے مقابلے پہ، نہ پیسے تھے نہ ووٹر تھے. تو ایک خاص سچویشن میں وہاں پر وہ جیتے. یہاں یہ جیت گئے اور جماعت اسلامی نے شیرباز مزاری کو ووٹ دیا. اسی لیے شیرباز مزاری آج تک جماعت اسلامی کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اچھا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ محض ڈاکٹر نذیر بننے سے الیکشن جیت بھی ہے. بھائی زمینی حقائق کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. زمینی حقائق نہ دیکھیں آپ تو دیر کی سیٹ بھی ہار جاتے ہیں. دیر میں جو جماعت اسلامی کو ہرایا جس شخص نے ضمنی انتخاب میں بلدیہ کے، وہ سابق رکن جماعت ہے. وہ کہتا ہے میں جماعت اسلامی کا، آج بھی جماعت اسلامی کا ہوں. وہاں خاندان کے خاندان آتے ہیں جماعت میں. ایک خاندان لڑا ہے عرصے سے الیکشن، اس کو آپ نے مائنس کر کے ٹکٹ کسی اور کو دے دیا، پورا خاندان ناراض ہو کے پیپلز پارٹی میں چلا گیا. کل اس کو ٹکٹ دے دیا. تو ابھی ایسا ہوا ہے نا کہ ایک صاحب جو جماعت اسلامی کی طرف سے ایم پی رہ چکے تھے، وہ چلے گئے کسی اور پارٹی میں، وہاں سے رہے، یا پھر دوبارہ جماعت اسلامی میں آ گئے، دوبارہ ٹکٹ مل گیا ان کو. یہ کراچی والوں کے لیے بڑا عجیب لگے گا. جو NA4 پر جو صاحب جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں وہ NP چھوڑ کر آئے ہیں، اور جو PTI کا امیدوار ہے وہ نہیں ہے جس کا باپ مارا گیا. 2013 کے الیکشن میں PTI جیتی تھی 60,000 ووٹ لے کر، کتنے ووٹ لے کر. وہ آدمی مر گیا تو اس کے بیٹے کو زرداری نے ووٹ دیا ہے. PTI کے مرحوم MNA کے بیٹے کو زرداری نے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیا ہے، وہ بھی کھڑا ہوا ہے. PTI نے کسی اور کو کھڑا کیا ہے، نون لیگ نے کسی اور کو کھڑا کیا ہے، جماعت اسلامی نے ANP سے آنے والے کو کھڑا کیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے اپنے آدمی کو بٹھا دیا ہے نواز شریف کے حق میں. اب اس پر اب کیا کہیں گے؟ تو ذہن کو، اچھا KPK میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کارکنان اس کے عادی ہیں، اس معاشرے کے. کراچی والے کیوں نہیں عادی ہوتے ان چیزوں کے؟ اگر مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ MP میں کوئی آدمی ٹوٹ کر آ جائے جماعت اسلامی میں، کہے کہ میں کھڑا ہوں گا. مصطفیٰ کمالی کہے کہ جماعت اسلامی نے ٹکٹ دے میں جماعت اسلامی لڑوں گا. جماعت اسلامی میں ایک آدمی نہیں ہوگا جو کہے گا کہ ہاں اس کو کھڑا کریں. ڈاکٹر اچھا یہ پنجاب میں وہ جو ایک ہے نا ٹرینکرز کا ایسوسیشن کا صدر جو MNA رہا ہے، جس کو کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا، انسیٹ کیا تھا، دوبارہ لڑا، دوبارہ جیت گیا. کیا نام ہے اس کا؟ جی جمشید دستی. اس کو شامل کرنے کے لیے جماعت کے مرکزی ایک ذمہ دار بھی گئے تھے جماعت کے کہ آپ جماعت اسلامی میں آ جائیے. اس سے پہلے وہ
بات کر چکے تھے پی ٹی آئی والے، اب پتہ نہیں کس پارٹی میں ہے وہ آج کل ہے، ابھی تک آزاد ہے۔ ڈاکٹر نذیر کی شہادت کے بعد جو ضمنی انتخاب ہوا تھا نا، وہاں جماعت اسلامی کے امیدوار کی زبان ضبط ہوئی تھی۔ شہادت کا فائدہ ملنا چاہیے تھا نا، نہیں ملا، اس لیے کہ جماعت اسلامی کا سیاسی کام نہیں تھا۔ موجودہ ذرائع ابلاغ مالداروں کے ساتھ ہے، کیا ان حالات میں جماعت کامیاب ہو سکتی ہے؟ جماعت تو کامیاب جماعت ہے بھائی، آپ ناکام سمجھتے ہیں؟ میں جماعت اسلامی کو کامیاب جماعت سمجھتا ہوں۔ جس مشن کے لیے اٹھی تھی اس میں 100% کامیاب ہوئی ہے۔ باقی جو مزید ایکسٹینڈڈ مشن ہے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ تصور حیات بدل دیا دنیا کا، اسلام کی تشریح بدل دی۔ انتخابی حکمت عملی کی کامیابی کم از کم اسلامی تحریکوں کو اس کا تجربہ نہیں ہوا کہ جماعت اسلامی اب بھی انتخابات کے راستے، اسے جواب دے چکا ہوں۔ بھائی آپ کے پاس کوئی دوسرا نسخہ ہے، دوسرا اینٹی بائیوٹک ہے نا، تو مجھے دے دیں۔ چکن گونیا دور نہیں ہو رہا ہے، آپ کی دوا سے دور ہو جائے گا، کوئی دوا ہے تو دے دیں، ورنہ جو کھا رہا ہوں کھانے دیں مجھے وہ۔ عوام الناس جماعت اسلامی سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن ووٹ نہیں دے رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ ماں کو بہت محبت ہے اپنے بیٹے سے لیکن اس کو دور نہیں جانے دیتی، نوکری پہ نہیں جانے دیتی۔ ابا ہی نوکری کرتے رہیں گے بڈھے ہو کے، جوان بیٹا جائے گا تو تھک جائے گا میرا بیٹا، ابا ہی کو لگا رکھو کسی اور کا بیٹا ہے وہ۔ بھٹو اپنا ووٹ بینک پیدا کر سکتا ہے، شیخ مجیب اپنا کر سکتا ہے، نواز شریف اپنا کر سکتا ہے، الطاف عمران بھی، صرف جماعت اسلامی۔ ایک ہی سوال بار بار ہے، جماعت اسلامی کا مال ہی مختلف ہے بھائی، جماعت اسلامی کا مال ہی مختلف ہے۔ آپ تو معاشرے کو آپ اس معاشرے کو جو تو رکھ کر اپنے اقتدار کے راج سنگھاسن کے لیے نہیں کام کر رہے، آپ سوسائٹی کو بدلنا چاہتے ہیں، انسان کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے چوری چھڑانا چاہتے ہیں، میں نے جو قبضہ کر رکھا زمینوں پہ اس کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، میں جو رشوت لیتا ہوں اس سے روکنا چاہتے ہیں، میں نے جو چودراہٹ قائم کر رکھی وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو میں کیسے آپ کے ساتھ آؤں بھائی؟ جب تک کہ میرے ایمان میں، میرے اخلاق میں، میرے نظریے میں تبدیلی نہ آ جائے، پھر آدمی سب چھوڑ سکتا ہے۔ کیا جماعت اسلامی کو الیکٹیبل پہ کام کرنا چاہیے؟ آپ ضرور کام کیجئے، لیکن الیکٹیبل آپ کے پاس کیوں آئیں گے؟ جن کے جیب میں پھٹی کوڑی نہ ہو، میں کسی مال کا دورہ کیوں کروں اس کے ساتھ جا کر جو مجھ کو دلوا نہ سکے؟ اس کے ساتھ جاؤں جو مال دلوا سکے۔ اور جب اس قابل آپ ہو جائیں گے تو الیکٹیبل آپ کے پیچھے دم ہلاتے ہوئے پھریں گے، وہ بننے کی کوشش کیجئے۔ دیہی علاقوں، ہاں الیکٹیبل اگر نظریہ بدلے گا اس کا تو آپ سے آ سکتا ہے، اور اس کا آنا جو ہے پکا ہوگا، شکست اور فتح سے ماورا ہوگا۔ ایک جنرل صاحب ہوا کرتے ہیں، جنرل لیفٹیننٹ جنرل، نام نکل گیا، وہ ریٹائر ہوئے تو جے یو پی میں چلے گئے، جے یو پی سے وہ پھر گئے ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں، جی نہیں، اس کے بعد جماعت اسلامی میں آ گئے، رکن بن گئے۔ ان کو ہم نے دیکھا، میں نے خود دیکھا، مرکزی شورا میں بیٹھے رہتے تھے، آخر تک ساتھ رہے۔ جماعت اسلامی کا ایک احتساب بیورو بنا تھا، احتساب اس کے ہیڈ تھے انصاری، جن انصاری، ایم ایچ انصاری، جی ہاں، وہ آخر تک ساتھ رہے جماعت اسلامی کے۔ جن کو روزہ رکھنا ہے وہ افطار کر لیں۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ جب جاگیردار کے مقابلے پر عام ووٹر جماعت کو ووٹ نہیں دے سکتا تو الیکشن کیسے جیتیں گے؟ تو یہی تو سوال ہے کہ کیسے ماحول کو بدلا جائے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لہر آتی ہے کوئی، اس لہر میں بڑے بڑے فرعون بھی بہہ جاتے ہیں۔